گائے گائے جب سفر میں رہتا ہوں تو لکھ لیا کرتا ہوں. تو یہ ہے نہ کوئی فن نہ سلیقہ نہ آگہی کچھ ہے، ہمارا سب ہے تمہارا یہ دل لگی کچھ ہے. نہ کوئی فن نہ سلیقہ نہ آگہی کچھ ہے، ہمارا سب ہے تمہارا یہ دل لگی کچھ ہے. حضور یار کی پلے میں حاضری کچھ ہے، حضور یار کی پلے میں حاضری کچھ ہے، بروز پرسش اعمال پختگی کچھ ہے. یعنی کئی بار ان کی بارگاہ کے چکر لگاتے رہے ہیں، یہی کل قیامت کے دن احساس ہوتا ہے کہ اعمال میں کچھ پختگی ہے. تمہارے دم سے ہی رونق بزم گلشن میں، جو تم نہیں تو بھلے سب ہو پر کمی کچھ ہے. کہاں اندھیرا کی عمر رواں سب کچھ تھی، کہاں شعور کی عرفان بندگی کچھ ہے. عمر گزری جا رہی تھی، اسی کو ہم سب کچھ سمجھتے تھے، لیکن حاضری کے بعد میں احساس ہوتا ہے کہ عرفان بندگی کچھ ہے. کہیں سے دل کا اچٹنا، کہیں پہ جا چکنا، کیوں دل کی دنیا میں ہلچل نئی نئی کچھ ہے. کسی کے دست قضا کا جیسے کسی کے دست قضا کا ہو جیسے سر سایہ، یعنی سر پر جیسے کسی کا دست قضا یعنی تقدیر بدل دینے والا ہاتھ ہو. کسی کے دست قضا کا ہو جیسے سر سایہ، ادھر جو بگڑی تو اس سے سوا بنی کچھ ہے. اور پھر یہ خاص مزاج کی بات ہے کہ نہ ہم سے محنتیں ہوں گی نہ ہم مجاہد ہیں، ہمارا آسرا تم ہو یا دل بری کچھ ہے. بلا سبب ہی پلا دینا آزما ساتھی، نگاہ لطف سے امید خسروی کچھ ہے. اور کھرے کھروں کو نوازیں یہ ہوتا آیا ہے، جو کھوٹے سکے نبھائے وہ مرشدی کچھ ہے. آگے ایک شعر اس کا بیک گراؤنڈ ہے. قاضی حمید الدین ناگوری ایک بزرگ گزرے ہیں، بڑے بزرگ میں سلسلہ سہروردیہ کے، اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے براہ راست بھارت میں خلیفہ ہیں. تو حضرت قاضی حمید الدین ناگوری بخارا کے بادشاہ ہوا کرتے تھے. انہوں نے ترک سلطنت کی اور اس راستے میں آئے، اس کی بھی ایک پوری کہانی ہے. لیکن مرشد کی تلاش سے پہلے ان کے ذہن میں 3 شرطیں تھیں. وہ کچھ کتابیں انہوں نے لکھ رکھی تھی. تو پہلی شرط یہ تھی کہ میں اس سے مرید ہوں گا جو میری کتابوں کی اصلاح کر دے، اور میں کہوں گا نہیں کہ میری کتابوں کی اصلاح کرنی ہے، بنا کہے میری کتابوں کی اصلاح کرنی. دوسری پہچان یہ کہ میں ترک سلطنت کر کے آیا ہوں، ابھی تو میں فقیری بھیس میں ہوں، لیکن میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، شہزادہ ہوں. میں بتاؤں گا نہیں، مجھے خود پہچان لے کہ میں شہزادہ ہوں. اور تیسری شرط میری یہ ہے کہ مجھ سے بنا محنت کرائے مجھے سب کچھ دے دے. یہ ہمارے مطلب کی شرط تھی جو حضرت قاضی حمید الدین نے اپنے ذہن میں رکھی. تو حضرت قاضی حمید الدین حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے دربار میں پہنچے. تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے کہا کہ احمد کو بلایا جائے. دروازے پہ کچھ لوگ کھڑے تھے، تو خادم سے کہا احمد کو بلایا جائے. تو کئی احمد نام کے لوگ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ہم سب احمد ہیں. تو انہوں نے پوچھا، اندر جا کے پوچھا کہ حضور کئی احمد ہیں، کن کو بلانا ہے؟ تو کہا اسے بلاؤ جو بخارا کی سلطنت چھوڑ کے آیا. پہلی شرط گویا حاضری سے پہلے پوری ہو گئی. جیسے اندر پہنچے تو کہا بیٹا لاؤ تمہاری کتابیں اصلاح کر دیتا ہوں. ان کتابوں کو لیا اور کہا ہم نے ان کتابوں کو بارگاہ رسالت میں مقبول کر دیا. اور پھر اس کے بعد میں کہا کہ تم جو چاہتے ہو میں نے دیا. یعنی کہ یوں کہہ لیجئے کہ آدھے منٹ کے اندر اندر تینوں شرطیں پوری ہو گئی، کام بھی پورا ہو گیا. تو اب اس بیک گراؤنڈ میں شعر ہے، میں ہوں مزاج حمیدی تو گر سہر وردی، میں ہوں مزاج حمیدی تو گر سہر وردی، سوال بندہ نوازی ہو تو کجی کچھ ہے. یعنی اگر مرشد نوازنا چاہیں تو پھر کوئی کمی نہیں ہے. سچائی یہ ہے کہ ہم کسی لائق نہیں ہیں، ہم تو حمیدی مزاج رکھتے ہیں، لیکن آپ سہروردی ہیں اور آپ نوازنا چاہیں تو کوئی شرط نہیں. تو اولیاء کا چہیتا مجددی ساقی، تو لہجہ لہجہ نوازے تجھے کمی کچھ ہے. بس ایک نگاہ سے لٹتا ہے قافلہ دل کا، فراز کا شعر ہے، فراز کا مصرع ہے. بس ایک نگاہ سے لٹتا ہے قافلہ دل کا، یہ مست نظریں ہیں یا پھر یہ ساحری کچھ ہے. جادوگری خیال یار عبادت وہی ہے کعبہ دل، خدا ہی جانے یہ ایمان یا کافری کچھ ہے. خیال یار عبادت وہی ہے کعبہ دل، خدا ہی جانے یہ ایمان یا کافری کچھ ہے.
اور چونکہ پٹھان ہے، پٹھانوں کی نسبت حضرت خالد بن ولید سے ایک روایت کے مطابق، تو نسب میں خالدی نسبت میں ابو بکر سلمہ، نسب میں خالدی نسبت میں ابو بکر سلمہ، غنا و فقر میں عثمانی حیدری کچھ ہے، حضرت عثمان جیسی مالداری ہے اور حضرت مولا علی جیسا فقر و فاقہ، نسب میں خالدی نسبت میں ابو بکر سلمہ، غنا و فقر میں عثمانی حیدری کچھ ہے، تمہارے در کی غلامی وفا شیاری یا ہماری دولت بیدار سروری کچھ ہے، تمہارے در کی غلامی وفا شیاری، یہ چیز دراصل کیا ہے؟ ہماری دولت بیدار ہے، وہ ایک تم ہو جہاں سر کشیدگی خم ہے، کچھ شوخیاں ہوتی ہیں، ہر آدمی کی اپنی خودداری ہوتی ہے، ہر آدمی کہیں جھکتا نہیں ہے، یہ آسان جملہ نہیں ہے جو ابھی قاری عبدالعزیز صاحب نے کہا کہ ہم آپ کے در کے جھکتے ہیں، یہ عشق میں جلنے تپنے کے بعد کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ سے سب کو نصیب فرمائے۔ وہ ایک تم ہو جہاں سرکشید کی خم ہے، مگر نہ چاندنی ہو چاند ہو کوئی کچھ ہے، یعنی ہم کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، آپ ہیں جہاں ہم جھک جاتے ہیں۔ وہ ایک تم ہو جہاں سرکشید کی خم ہے، مگر نہ چاندنی ہو چاند ہو کوئی کچھ ہے۔ اور آخری شعر ہے، شفق رضا کے رضا جوئی مقصد اصلی، شفق رضا کے رضا جوئی مقصد اصلی، وگرنہ کیسا ادب یہ سخنوری کچھ ہے، یعنی ان کی رضا حاصل کرنا مقصد ہے، ورنہ شعر و شاعری کوئی بات نہیں۔ شفق رضا کے رضا جوئی مقصد اصلی، وگرنہ کیسا ادب یہ سخنوری کچھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پیر کا گھرانہ بھی جو ہے خالدی ہے، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری نسبت جا کر کے ملتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔